اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ آتش دان کی راکھ میں ایک دو کوئلے دہک رہے تھے۔ چھت کے قریب روشن دان کے سوراخ سے تاروں کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ آتش دان کے گرد سوئے ہوئے تینوں مردوں کے بھاری سانسوں کی آواز خاموش کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جانے آج کہاں جانا پڑے، اس نے سوچا، اور کام کیا ہوگا؟ ڈائنامائٹ اٹھانے والا کام تو آسان تھا۔ اگر میں بھاگ جاؤں ابھی فوراً؟ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کمبل میں سے ہاتھ نکال کر اس نے لکڑی کا تختہ آہستہ سے کھینچا۔ تختہ پتھریلے فرش پر ہلکی سی آواز نکال کر دروازے سے الگ ہو گیا۔ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھا، بڑا فوجی کوٹ شانوں پر ڈال کر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا تختے کے پیچھے سے نکل گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر دروازے میں کھڑا رہا، پھر اسی طرح دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے اس کا سر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اندھیرے میں کسی نے اس کا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ ادھر آؤ۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کو ٹٹول کر دیکھا، شیلا تھی۔ وہ اس کے بستر میں گھس گیا۔ اور کون ہے اس کمرے میں؟ کوئی نہیں؟ بابا باہر سوتا ہے۔ اتنی سردی میں؟ ہاں۔ تم اتنی رات کو جاگ کیوں رہی ہو؟ میں تو رات بھر سوئی ہی نہیں۔ اچھا، میں کتنی دیر سویا؟ تم سوئے تھے؟ ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے۔ اوہ، مجھے لگا میں بہت دیر سو کر اٹھا۔ آج تم کیوں لڑ رہے تھے؟ ان سے مت لڑا کرو، وہ تمہیں مار دیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی ایک کو مارا تھا۔ وہ پار سال ہمارے ساتھ آیا تھا، 2 مہینے ہمارے ساتھ رہا، پھر کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اقبال نے گولی مار دی۔ شیلا تم بہت چھوٹی ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں چھوٹی نہیں ہوں۔ تم چلے تو نہیں جاؤ گے؟ شیلا دفتن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے خیال ہوا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ نہیں جاؤں گا، بے وقوف لڑکی۔ دور کہیں گاؤں سے ایک مرغ کے اذان دینے کی آواز آئی۔ نعیم آہستہ سے اٹھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے تختہ دروازے کے ساتھ برابر کر دیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس پر پشیمانی کا سایہ سا گزرا۔ صبح وہ سو کر اٹھے تو اگلے دن کا پلان کرنے لگے۔ اقبال نے نقشہ سامنے رکھا اور اس پر انگلی دوڑاتے ہوئے کہا، نعیم تمہیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مال گاڑی گزر گئی یا نہیں۔ ہم مال گاڑی پر بارود ضائع کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اقبال نے سگریٹ نکال کر نعیم کو دیا۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے۔ کمرہ پار کرتے ہوئے نعیم ٹھٹک کر رک گیا۔ آتش دان پر پڑے ایک ٹوٹے پھوٹے شیشے میں اسے اپنا چہرہ نظر آیا۔ غلیظ زرد چہرہ، بڑی ہوئی داڑھی میں اسے اپنے آپ کو پہچاننے میں دقت ہوئی۔ دن میں وہ اقبال کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اب ایک درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھے ہوئے اس نے کوئی 1000ویں بار پتھروں کے اوپر سے وادی میں دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑا کر بولا، آدھی رات ہو چکی ہے۔ ایک بادل تیزی سے آسمان پر پھیل رہا تھا اور تارے ایک ایک کر کے چھپتے جا رہے تھے۔ ہوا بہت سرد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، کیسے پہاڑ ہیں، یہاں گرمی میں اتنی سردی ہوتی ہے۔ اس وقت اسے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بار بار ریلوے لائن پر سامنے ڈھلان پر دیکھ رہا تھا۔ بادل کے ساتھ تاریکی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں بات کی، اب تو مسافر گاڑی کا وقت ہو گیا ہے، لگتا ہے مال گاڑی شاید لیٹ ہے۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنا چاہا، پہاڑ، ڈھلان، لائن، سرنگ، کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ شروع رات میں جب مطلع صاف تھا وہ یہ سب جگہ دیکھ چکا تھا۔ ان جگہوں کی جائے وقوع کا اسے صحیح اندازہ تھا۔ اتنی دیر تک اکیلا بیٹھا رہنے کے بعد وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا تھا۔
اس راستے سے آئیں گے وہ لوگ، جانے کہاں مر گئے کمبخت سور۔ میں کہہ دوں گا مال گاڑی گزر گئی، بارود لگا دو۔ میرے اس جھوٹ سے مسافر گاڑی تو بچ جائے گی نا، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ ڈھلان کے کنارے لیٹ کر اس نے بازو ہوا میں پھیلا دیا۔ آگے اب کیا ہوگا؟ اسے یاد آیا جب وہ پہلے پہل یہاں آیا تھا تو پہلی لائن پر ہی اس کی گھڑی گم ہو گئی تھی۔ بہت بچپن میں وہ ایک پہاڑی مقام پر اسی طرح ڈھلان کے کنارے لیٹا تھا، لیکن وہاں سبزہ تھا، دھوپ تھی، ہوا میں خوشگوار گرمی تھی۔ اس نے نیکر پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ چچا کا کتا تھا جو سبزے پر اس کے برابر لیٹا ہوا تھا۔ آس پاس اور بہت سے ہندوستانی اور انگریز بچے تھے۔ او خدایا، کس قدر خوبصورت وقت تھا، اس وقت پتہ نہیں چلا۔ دیر تک اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے اس کے گال برف بن گئے تھے۔ سخت بھوک محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں انہیں گالیاں دینے لگا۔ کمبخت مردود ابھی تک غائب ہیں، یہاں سے کود جاؤں یا بھاگ جاؤں واپس؟ اسی وقت بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرے۔ تنے کے ساتھ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں بھیگ گئیں۔ یہ چنار کا درخت تھا جس سے بارش میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے گیلا کوٹ اپنے کندھوں پر کس کر لپیٹ لیا۔ اس کی پتلون ٹانگوں سے چمٹ گئی تھی اور فوجی بوٹوں میں پانی بھر گیا تھا۔ ہوا کے ساتھ ڈھلان پر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دور مشرق میں پہاڑ کے پیچھے سے گاڑی کی وسل سنائی تھی۔ بارش اور ہوا کے شور کے باوجود اس نے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف طور پر سنی۔ کون سی گاڑی ہے؟ مال گاڑی؟ نہیں، اب تو مسافر گاڑی کا وقت ہے۔ مال گاڑی شاید لیٹ ہو گئی، یا جب میں 5 منٹ کے لیے سو گیا تھا تو گزر گئی ہوگی۔ اب کیا ہوگا خدایا؟ اگر 2 منٹ پہلے بھی وہ لوگ پہنچ گئے تو بارود رکھ دیں گے۔ یقیناً وہ پہنچ جائیں گے۔ خدایا، میں یہ بالکل نہیں چاہتا، تم جانتے ہو۔ میں اس وقت یہاں محض اس لیے ہوں کہ اپنا فرض انجام دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں، یا پھر بارود والے کا پاؤں ڈھلان پر سے پھسل جائے؟ پتھر بھی تو پھسلواں ہے نا۔ باتوں کی آواز ڈھلان کے کنارے تک آ گئی تھی۔ یہ کوئی کسان تھا جو گدھے پر بھوسا لادے جا رہا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے ایک خالی بوری کو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اور گدھے کی پونچھ پکڑے باتیں کرتا ہوا چل رہا تھا۔ کمزور سا گدھا گیلے بھوسے کے بوجھ سے مر رہا تھا۔ کسان اسے جھڑک کر بولا، لے اب تیرا پاؤں پھسلتا ہے، جانتا ہوں میں تیرے بہانے۔ تو ہے ہی کمین، تیرا باپ بھی کمین تھا۔ جس روز خریدا اسی روز مر گیا، تو چھوٹا سا رہ گیا۔ دیکھ، تو ڈھلان پر ٹانگیں نہ پسارتا تو ہم کبھی کے گاؤں پہنچ چکے ہوتے۔ تیری وجہ سے سارا بھوسا خراب ہو گیا۔ تجھے ذرا سے کو میں نے پالا تھا، تو کسی کا احسان نہیں مانتا ہیں؟ وہ گدھے سے باتیں کرتے کرتے مسلسل کچھ کھا رہا تھا۔ گاڑی سرنگ میں سے نکلی اور دہشت ناک آواز پیدا کرتی ہوئی گزر گئی۔ انجن کی بتی سے نکلتی ہوئی روشنی کی لکیر میں دور تک بوندیں گر رہی تھیں۔ یہ مال گاڑی تھی۔ اب وہ آئیں گے تو میں کہہ دوں گا مال گاڑی ابھی نہیں گزری۔ ہر گزرتے لمحے بھوک اس کی انتڑیوں میں زور پکڑتی گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر بارش، بھوک اور انتظار نے اس کا حال بدتر کر دیا۔ کٹکٹاتے ہوئے دانتوں کے درمیان اس نے مادھوکر، بنرجی اور اقبال کو کئی گالیاں دیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈھلان پر اترتے ہوئے کئی بار اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ انہیں کوستا ہوا جانے بوجھے راستوں پر بھاگتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ وہاں داخل ہوا۔ چھپر تلے لکڑی کے تخت پوش پر بڈھا لحاف اوڑے سو رہا تھا۔ کمرے میں سخت اندھیرا تھا۔ تختے کی درزوں میں سے دوسرے کمرے میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ شیلا لپک کر اس کے پاس آئی۔ اسے ہاتھ سے پرے کر کے وہ تختے سے ٹکرایا۔ تختہ زمین پر گر پڑا۔ وہ اس پر سے چلتا ہوا اس طرح کمرے میں داخل ہوا جیسے دروازے میں کچھ تھا ہی نہیں۔
سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج ان لوگوں کے درمیان ایک سرخ داڑھی والا اجنبی بڈھا بھی موجود تھا۔ بڈھا پتھر پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے کپڑے کا خاکی کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر بڑی سی پگڑی تھی۔ اس کا چہرہ گول اور تر و تازہ تھا۔ وہ کسی طور ان کے گروہ کا آدمی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسے دیکھ کر اقبال نے کہا، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے۔ کیا بات ہے نعیم، غصے میں دکھائی دیتے ہو؟ تم لوگ آئے کیوں نہیں؟ بارش ہو رہی تھی، بارود کیسے لا سکتے تھے؟ تو اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے؟ ہم نے مادھوکر کو بھیجا تھا۔ مادھوکر تو نہیں آیا، صرف ایک گدھا گزرا تھا۔ میں سردی سے مر رہا ہوں۔ اس نے لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اٹھا کر بجھتے ہوئے کوئلوں پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ اس نے بوٹ اتارے تو ان میں بھرا ہوا پانی فرش پر بہنے لگا۔ کندھوں پر چمٹے گیلے کوٹ کو اس نے کشمکش کے بعد اتار کے پھینک دیا۔ بالوں میں انگلیاں ڈال کر پانی نچوڑا اور ہاتھ گود میں رکھ کر آگ کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ مدن نے اقبال کی طرف دیکھ کر کہا، مادھوکر بہت ہی نکما آدمی ہے، شراب پینے کے لیے گاؤں چلا گیا ہوگا۔ تم نے بھی کیسے کیسے آدمی اکٹھے کر رکھے ہیں، نقصان دیں گے سب کے سب۔ کچھ کھانے کو دو، نعیم نے لکڑی کے گیلے بازو پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ کھانے کو دو، میں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اقبال بولا، تم سے کس نے کہا تھا کہ مت کھاؤ؟ اب اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ آج ایک نیا مہمان جو آ گیا تھا۔ مدن نے بڈھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے نعیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ چند سیکنڈ تک وہ شدید غصے کی وجہ سے گنگ کھڑا رہا، پھر مڑ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ آنسو اس کے حلق اور آنکھوں میں اوت کر آئے۔ تو میں بھوکا مر جاؤں؟ میں گدھا ہوں؟ ایک گدھے کو بھی چارہ نہ دو تو کام نہ کرے گا۔ 4 گھنٹے میں وہاں چوہے کی طرح بھیگتا رہا۔ کس لیے؟ تم لوگ جانور ہو، تم نے کبھی انسان نہیں دیکھے۔ 40 دن سے تمہارے ساتھ ہوں، ایک دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تم وحشی ہو، وحشیوں کا کام کر رہے ہو۔ مجھے نفرت ہے اس سارے کام سے۔ میں آج ہی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اقبال کوہنی پر اٹھا اور نظریں اس پر گاڑ کر صاف آواز میں بولا، تم کون ہو بتاؤ؟ خفیہ پولیس سے ہو؟ پہلے بھی خفیہ پولیس نے ایک آدمی بھیجا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ نعیم نے محسوس کیا کہ وہ نہایت غلط مقام پر آ پہنچا ہے۔ زیادہ باتیں بنانا اب بیکار تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، کانگریس کا آدمی ہوں۔ مدن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر حیرت اور تمسخر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ کانگریس نامردوں کی جماعت ہے، کلرکوں اور جاگیرداروں کی، جو صوفوں پر بیٹھ کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ نعیم بولا، غلط کہتے ہو۔ کانگریس میرے جیسے لوگوں کی جماعت ہے، مجھے دیکھو، میں جاگیردار ہوں، کلرک ہوں، میں سیدھا سادہ کسان ہوں، ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہوں۔ مدن نے اس کی بات کاٹی، تم کسان ہو، اسی لیے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، یہاں بھیج دیا ہے۔ خود وہ گورنر کی دعوتوں میں جاتے ہیں، اپنے درمیان کسانوں کو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے، اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، بولو؟ دیکھو اقبال، جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ میری تمہاری طرح کے انسان تھے، نادار، محنت کش، شاید کسان یا مزدور۔ وہ کبھی گورنر کی دعوتوں میں نہیں گئے۔ میں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم لڑائی کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، چند لوگوں کی دہشت پسندی سے کیا ہوگا؟ ہماری تحریک عوام میں ہے، کسانوں، مزدوروں میں، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں۔ مانا کہ تم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے مدن، لیکن عقل بھی ایک شے ہے۔ ایک ریل گاڑی اڑا کر تم کیا کر لو گے؟ ہندوستان میں ہزاروں ریل گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آزادی کے لیے ریل گاڑیوں سے نہیں، ان میں سفر کرنے والے لاکھوں لوگوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ایک پروگرام چاہیے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ چند گروہ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کا بھی آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔
تم لوگ بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہو۔ مدن بولا، تم سمجھتے کیا ہو؟ نعیم اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، میرا پختہ یقین ہے اگر بزدلی اور تشدد میں انتخاب کرنا پڑے تو بزدلوں کی طرح ذلت اور بے بسی کا شکار ہونے کی بجائے ہندوستان کو مسلح طور پر اپنی حفاظت کرنی چاہیے، مگر ساتھ ہی میرا عقیدہ ہے کہ عدم تشدد سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ معاف کر دینا سزا سے زیادہ بڑا مردانہ فعل ہے۔ ہمارے ملک کے رشی اور صوفی جنہوں نے ایک تشدد کے ماحول میں عدم تشدد کے قانون کو دریافت کیا، وہ نیوٹن سے بڑھ کر ذہین اور ولنگٹن سے بڑھ کر بہادر سپاہی تھے۔ ہتھیاروں کے استعمال کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے ان کے ناکارہ پن کو سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے تھکی ہوئی دنیا کو یہ اپدیش دیا تھا کہ نجات کا راز تشدد کی بجائے عدم تشدد میں ہے۔ دیکھو، عدم تشدد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بد کردار شخص کے سامنے عاجزانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری روحانی طاقت کے ساتھ ظالم کے ظلم کا مقابلہ کیا جائے۔ مدن نے مسکرا کر کہا، اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو، جانتا ہوں یہ تمہارا گرو ہے گاندھی، تمہارا گاندھی، راہب، سادھو، ولی اللہ۔ اس کا حلیہ دیکھا ہے تم نے کبھی؟ اور تم سمجھتے ہو وہ تمہیں ملک لے کر دینے والا ہے؟ خود جنوبی افریقہ میں اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ نعیم بولا، او مدن، تم نہیں سمجھتے۔ ذرا سوچو، ہمارے ہزاروں آدمی ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہم پر قانون کی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں۔ لیکن تم لوگ جرم کرتے ہو اور غاروں میں چھپ جاتے ہو، اور پولیس ہمارے آدمیوں کو پکڑ کے جیل میں ٹھوس دیتی ہے، ہمارا بھی کام رک جاتا ہے، سمجھے؟ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، نوجوانوں کی جن کے پٹھوں میں طاقت ہو۔ اقبال، جو آنکھیں سکھیڑے اسے دیکھ رہا تھا، لاپرواہی سے بولا، ہماری ضرورت ہمارے کام کو ہے، بزدلوں، لنگڑوں اور لنجوں کی ضرورت کانگریس کو ہے۔ نعیم چیخ کر بولا، بکو مت، میں بزدل نہیں ہوں، میں نے جنگ کے میدان میں اپنا بازو کھویا ہے۔ اقبال اپنے ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے ریوالور سیدھا کیا اور حقے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ دھماکے سے مٹی کا حقہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اس کا بدبودار پانی زمین پر بہنے لگا۔ پتلون کی جیب میں پستول پر نعیم کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ باہر سے بڈھا گھبرایا ہوا داخل ہوا۔ سوتے سے ایک دم جاگنے کی وجہ سے اس کے بال کھڑے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ کون مر گیا؟ سرخ داڑھی والے آدمی نے حقے کی نالی سے نعیم کی طرف اشارہ کیا۔ بڈھے نے اقبال سے کہا، چاند ماری کی اچھی جگہ ڈھونڈی ہے تم نے، میرا بھی بیڑا غرق کرو گے، اسی لیے میں نے تمہیں رکھا ہے۔ نعیم جیب سے ہاتھ نکالے بغیر اٹھا اور اپنے کمبل پر جا کر لیٹ گیا۔ بڈھا کمرے میں چکر لگا رہا تھا، کبھی رک کر سب کو دیکھتا، کچھ کہتا کہتا رک جاتا، پھر بات کیے بغیر سب کی طرف ملامت اور سرزنش سے دیکھتا ہوا باہر جانے کو بڑھا۔ نعیم کے قریب کھڑا ہو کر بولا، سوتے میں اس کی جان مت لے لینا۔ کچھ دیر بعد سرخ داڑھی والا اپنی جگہ سے اٹھ کر نعیم کے پاس آیا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے چند خشک کھجوریں نعیم کی طرف بڑھائیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں۔ ایک لہجے کو نعیم اس کی سادہ آنکھوں اور بے تکلفی سے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر کھجوریں لے لیں اور دیوار کی طرف کروٹ لے کر غیر معمولی اشتہا کے ساتھ کھانے لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ستاروں کی مدھم روشنی سوراخ سے داخل ہو رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی۔ آتش دان کے قریب گھپ اندھیرا تھا۔ تین طرف سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوبارہ سو جانے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ نیند نہیں آئی تو تختہ سرکا کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اندھیرے میں آہستہ سے چلتا ہوا وہ شیلا کے بستر کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں۔ احسان مندی کے جذبے سے نعیم نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ تم جاگ رہی تھیں تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں کئی بار گئی لیکن تم خراٹے لے رہے تھے۔ آج وہ تمہیں مار دیتے تو کیا تھا؟
تو میں اسے مار دیتی۔ اچھا، کیسے؟ بارود کے تھیلے پر کوئلہ رکھ کر۔ یوں تو سب مر جاتے، پر زیادہ تو وہ مرتا نا، بارود اس کے سر کے نیچے جو ہوتا ہے۔ نعیم، یہ لوگ بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہاں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں۔ تمہارا گھر ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں؟ دلی میں۔ تو پھر دلی چلے جائیں گے، ہے نا؟ ہاں، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ تم مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ بتاؤ۔ ہاں ہاں۔ تم کیا کرتے ہو؟ کھیتی۔ ہم بھی کھیتی کرتے تھے، میں سارا کام کر لیتی ہوں۔ اچھا۔ دودھ بلو لیتی ہوں، چارہ کاٹ لیتی ہوں، چاول پکا لیتی ہوں، میں سارا کام کر دوں گی۔ تمہاری ماں ہے؟ ہاں ہے۔ لڑکی خوشی سے بے حال ہو گئی۔ میں تمہارے گھر کا سارا کام کروں گی۔ میں نے بڑی دیر سے گھر کا کام نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ شیلا، اب صبح ہونے والی ہے، ہمیں سو جانا چاہیے۔ ہاں، سو جانا چاہیے۔ نعیم نے محسوس کیا، اس کی رائے میں اور اس کی رائے میں، اس کی رضامندی میں اور اس کی رضامندی میں، اس کے وجود میں اور اس کے وجود میں کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے درمیان مکمل سمجھوتا، مکمل صلح، جیسے میاں بیوی کے مابین ہوتی ہے۔ تمام دن وہ اکیلا پہاڑیوں پر پھرتا رہا۔ وہ 36 گھنٹوں سے بھوکا تھا، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، بدن میں کمزوری سی تھی۔ اب کیا کروں؟ چلا جاؤں یا رک جاؤں؟ دوپہر کو وہ چٹان کے سائے میں سو گیا۔ جب اٹھا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اٹھتے ہی معدے میں شدید درد محسوس کر کے وہ پریشان ہو گیا۔ پھر جانے پہچانے راستے سے پتھروں پر اترنے لگا۔ بڈھا اپنے مستقل افیمچی انداز میں روئی کے میلے گدے پر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک کسان لکڑی کے بینچ پر بیٹھا دودھ پی رہا تھا۔ ایک کڑاہی میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ کڑاہی کے پاس بڈھے کا چھوٹا سا گرامو فون پڑا تھا۔ گرامو فون دن بھر گھسے ہوئے ریکارڈ بجاتا تھا، لیکن اس وقت خاموش تھا۔ نعیم تخت پوش کے کونے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ تمباکو کی وجہ سے اس کے معدے کا درد اور بھی زیادہ ہو گیا۔ بڈھا نعیم کو دیکھ کر مسکرایا تو نعیم بولا، تھوڑا سا دودھ دو۔ بڈھے نے پیالے میں دودھ ڈال کر اسے دیا۔ کل تم نے بڑی غلطی کی۔ تم نے کیا کہہ دیا تھا؟ پتہ نہیں، لیکن ان لوگوں کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ پیالہ خالی کر کے نعیم کمرے میں داخل ہوا۔ اگلے کمرے سے مردوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تختے کو چھو کر اندر جاتا، شیلا اسے کھینچ کر بستر تک لے گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اندر مت جاؤ۔ کیوں؟ وہ تمہیں مار دیں گے۔ وہ میرے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے خود سنا ہے نعیم، آتش دان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں مار دیں گے۔ شیلا، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے ان سے بات کرنے دو، اور ان سے زیادہ آدمی میں نے مار رکھے ہیں۔ شیلا اس سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، نہیں نعیم، مت جاؤ، وہ تمہیں مار دیں گے۔ لیکن میرا بستر اندر ہے۔ تم یہیں بیٹھ جاؤ، وہ لوگ سو جائیں گے تو میں لے آؤں گی۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ اس کی آنکھیں بے خواب تھیں۔ وہ لکڑی کے تخت پوش پر لیٹا ہوا تھا۔ دوسری طرف بڈھا لحاف میں سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے مادھوکر اندر سے نکلا تھا۔ اس نے برآمدے میں رک کر اپنا نیولے جیسا سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تھا اور تھیلے کو کندھے پہ درست کر کے نکل گیا تھا۔ تاریکی ہونے کی وجہ سے اس نے نعیم کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر شیلا کمرے میں نمودار ہوئی۔ نعیم کا کمبل اور تھیلا اسے پکڑا کر واپس گئی۔ جب دوبارہ آئی تو اپنے کمبل رسی میں باندھ کر اس نے کندھے پر اٹھا رکھے تھے اور ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ چلو نعیم۔ نعیم کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سادگی سے کہا،
یہ روٹی ہے راستے کے لیے۔ اسی طرح دیکھتے ہوئے نعیم نے تھیلا کندھے پہ لٹکایا، پھر بازو سے مضبوطی کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا۔ تم یہی رکو شیلا۔ شیلا نے بھاگ کر اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم نے کہا نہیں تھا؟ دیکھو میں گاؤں نہیں جا رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم جا کہاں رہے ہو؟ تم نے کہا تھا۔ شیلا نے اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس کے بڑے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا۔ نعیم نے ایک لہجے کو رک کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ جیب سے نکالا اور تیزی سے چل پڑا۔ وہ اس کی آستین کو مضبوطی سے پکڑے بھاگتی رہی۔ نعیم، میں سارا کام کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ نعیم دانت نکال کر چیخا، چلی جاؤ واپس۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر وہ ایک پتھریلی خطرناک ڈھلان پر سے اترنے لگا۔ شیلا پتھروں کو پکڑ پکڑ کر 2-1 قدم اتری، پھر ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ اس نے زور سے نعیم کا نام پکارا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ڈھلان کے دامن میں جھرنے کے ٹھہرے ہوئے پانی کے کنارے پہنچ کر نعیم نے آستین سے پسینہ خشک کیا اور سخت پیاس محسوس کی۔ پیاس بجھا کر وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنا سیاہ دستے والا استرا نکالا اور دیر تک اسے تھیلے کے چمڑے پر تیز کرتا رہا۔ پانی میں اپنا عکس دیکھ کر داڑھی مونڈتے ہوئے اس نے سوچا، پتہ نہیں میں کہاں جاؤں، ماسٹر سے ملنا بھی ضروری ہے۔ میں کیسے شیلا کو لے کے جاتا، بھلا کیسے؟ پچھلی رات کی سرد بوجھل ہوا پانی کی سطح پر چل رہی تھی۔ وہیں لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔